الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب وہ بشارت اور خوشخبری کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنت یعنی عجیب قسم کے باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت لغت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس خاص جگہ کا نام ہے جو مومنین و مسلمین، نیکوکار و متقین کو آخرت میں عطا ہوگی، جہاں خیر ہی خیر، انعام ہی انعام، رات ہی رات، چین ہی چین اور نعمتی نعمتیں ہوں گی، اور وہ بھی عبدالآباد کے لیے کہ ان کو زوال اور فنا نہ ہوگا۔ اب آگے جنت کے بعض حالات اور وہاں کی بعض نعمتوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون، یعنی اہل جنت کو جنت کے پھل جب ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ دیے جائیں گے تو وہ ان پھلوں کی ظاہری شکل و صورت پہلے دیے گئے پھلوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ پھل تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیے گئے، جو ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب ان کو کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا ذائقہ پہلے پھلوں سے بالکل مختلف اور جدا ہے۔ یعنی جنت میں جو پھل جنتیوں کو دیا جائے گا وہ ظاہری شکل و صورت میں پہلے دیے گئے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، مگر ذائقہ ہر ایک کا جداگانہ ہوگا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ جنت کے پھل صورت اور شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، تو جب اہل جنت کو جنت میں پھل ملیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں سے کیا نسبت، وہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے ویسے ہوں گے۔ پھر یہ کہ جنت میں صرف اعلیٰ غذائیں اور مکانات ہی نہ ہوں گے بلکہ اعلیٰ درجے کی مادی لذیذ غذاؤں کے ساتھ سکون و راحت اور قلب کے لیے سکون و راحت اور سکون قلب کے لیے حسب منشا رفیق بھی ملیں گے، یعنی جنتیوں کو پاک و صاف بیویاں بھی نصیب ہوں گی جو ہر قسم کی ظاہری گندگیاں جیسے میل کچیل ہوتی ہے، غلاظت، کثافت، بول، براد، ہے نفاس، ان چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، اور باطنی گندگیوں جیسے نشست اخلاق، ناپسندیدہ عادات، کج خلقی، بے وفائی، ایسی چیزیں ان کے اندر نہیں ہوں گی۔ پھر یہ تمام جنت کی نعمتیں عارضی اور وقتی نہ ہوں گی کہ کچھ مدت کے بعد زائل ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو دونوں کو بلایا جائے گا۔ جنتیوں کو کہا جائے گا کہ جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، دوزخیوں کو کہا جائے گا دوزخ کے کنارے پہ آ جاؤ۔ پھر جنت اور دوزخ کے درمیان والے حصے پر موت کو ایک مینڈی کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، یہ اعلان سن لو کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ پھر اعلان ہوگا کہ اے جہنم والو، اے دوزخ والو، آج کے بعد موت نہیں ہے، زندگی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد جنتی اس اعلان کو سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور اسی خوشی کے ساتھ وہ اپنی محلات کو لوٹیں گے، اور دوسری وہ اعلان سن کر اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جنت کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے ان بشارتوں کا مستحق بنائے، اپنی رضا کے مقام جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ نجات اور جنت تو اللہ ہی کی فضل سے ملتی ہے، ہم کیا اور اعمال کیا چیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہمیں دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔